الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری محترم ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 5 پڑھی گئی ہے. اس کا پہلا جزو، اس کے متعلقات پچھلی نشست میں عرض کر دیے گئے تھے. پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. آج حلال ہوئی تمہارے لیے ستھری چیزیں، پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں، اور حلال ہوا تمہارے لیے کھانا ان لوگوں کا جو کتاب دیے گئے. ان لوگوں کا کھانا جو کتاب دیے گئے وہ حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے. احل کے ماتحت آئے گا والمحسنات، اور حلال ہوئی تمہارے لیے پاک دامن عورتیں مؤمنین میں سے، یعنی مومن عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے، یعنی ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے. شرط کیا ہے؟ جبکہ تم دو ان کو ان کا مہر قید میں لانے والے ہو، یعنی جینیون نکاح کرنے والے ہو، مستی نکالنے والے نہ ہو، پانی بہانے والے نہ ہو، صرف غیر مسافحین، مستی نکالنے والے نہ ہو، اور نہ چھپی آشنائی کرنے والے ہو. اخدان خدن کی جمع ہے، یعنی چھپی یاری کرنے والے نہ ہو. اور جو ایمان کا منکر ہو تو اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور وہ آخرت میں ٹوٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ تو ہوا آیت کا ترجمہ. آیت کا پہلا جزو، اس کے جو متعلقات تھے وہ عرض کر دیے گئے تھے. آیت کا دوسرا جزو لیتے ہیں. کھانا، کھانے سے مراد جمہور صحابہ اور تابعین نے باتفاق ذبیحہ مراد لیا ہے. یعنی ذبیحہ جانور اہل کتاب کا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. دوسری قسم کے کھانوں میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا
یعنی دوسری قسم کے کھانوں سے مراد کہ جن میں ذبح کی ضرورت نہیں ہے، وہ کھانے کسی بھی جائز طریقے سے حاصل ہو جائے تو ان کے کھانے مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کے کھانے ان کے لیے حلال ہیں، تو وہ کھانے مراد نہیں ہے۔ ٹماٹر ہے، آلو ہے، چاول ہے، دال ہے، اونین ہے، بطاطس ہے، آلو ہے وغیرہ جن میں ذبح ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں طعام سے وہ کھانے مراد نہیں، یہاں طعام سے کیونکہ وہ کھانے تو اپنی جگہ پر حلال ہی ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کھانے سے مراد ذبیحہ جانور ہے۔ الذین اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، یہاں چند باتیں غور طلب ہیں۔ نمبر 1، کتاب سے مراد کیا ہے؟ نمبر 2، قرآن کریم اور سنت نبویہ کی اصطلاح میں اہل کتاب کون ہیں؟ نمبر 3، کیا اہل کتاب ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلی کتاب پر صحیح طور پر ایمان اور عمل رکھتے ہوں؟ بالترتیب ان باتوں کو لیتے ہیں۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، کتاب سے مراد کیا ہے، تو یہاں کتاب سے مراد مطلق کتاب نہیں، کیونکہ کتاب مطلق کتاب وہ تو ورق پر لکھی ہوئی چیز ہو، مکتوب علی الورقہ، اس کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں کتاب سے مراد آسمانی کتاب، جس کا وحی الہی ہونا قرآن کریم سے مصدق ہو، قرآن کریم اس کے وحی الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہو، وہ کتاب مراد ہے۔ وہ قومیں جو کسی کتاب کو مانتی ہیں اور اس کتاب کو وحی الہی قرار دیتی ہیں، لیکن اس کتاب کا وحی الہی ہونا یا آسمانی کتاب ہونا قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا ہے، قرآن کریم سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، تو اس کتاب کے ماننے والے اہل کتاب نہیں سمجھے جائیں گے۔ مکہ کے مشرکین، بت پرست، بدھسٹ، آریہ سماج کے لوگ، یا دوسرے مذاہب کے وہ لوگ جو اپنے پاس کسی کتاب کے ہونے کے قائل ہیں اور اس کے اتباع کے دعوے دار ہیں، تو اس کتاب کا قرآن کریم سے تصدیق ہونا پایا جانا چاہیے، تب جا کر کے اس کتاب کے ماننے والے اہل کتاب سمجھے جائیں گے۔ تو اب قرآن کریم کی اصطلاح میں اہل کتاب صرف اور صرف یہود اور نصارہ ٹھہرے۔ سابئین کے باب میں ان کے احوال مشتبہ ہیں۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ سابئین جو قرآن کریم میں آتا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین یا والسابئون والنصارى، تو سابئین کے باب میں کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ وہ زبور کی تلاوت کرتے ہیں، زبور کو پڑھتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، تو جو لوگ ان کے زبور کے تلاوت اور پڑھنے کے قائل ہیں وہ ان کو بھی اہل کتاب میں شمار فرماتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو یوں کہتا ہے کہ نہیں، سابئین زبور نہیں پڑھتے بلکہ وہ لوگ نجوم پرست ہیں، تو وہ طبقہ ان کو مجوسی یا مشرکین یا نجوم پرست میں شمار کرتا ہے، یعنی اہل کتاب میں شمار کرتا نہیں ہے۔ تو لے دے کے راجح بات یہ نکلی کہ قرآن کریم کی اصطلاح میں اہل کتاب یہود اور نصارہ ہیں۔ تیسری بات کہ کیا یہود اور نصارہ کو اہل کتاب کہنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ان کا اصلی کتاب پر صحیح طور پر عمل اور ایمان بھی شرط ہے،
یا محرف کتاب پر عمل کرنے کے باوجود، محرف کتاب کے قائل ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ اور مریم علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جانے کے باوجود وہ اہل کتاب کہے جائیں گے یا نہیں؟ تو قرآن کریم کی جو تصریحات ہیں، ان تصریحات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہل کتاب ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ کسی بھی آسمانی کتاب کے قائل ہوں اور اس پر عمل کرنے کے دعوے دار ہوں اور مدعی ہوں۔ اگر یہ بات ہے تو وہ اہل کتاب شمار کیے جائیں گے، چاہے اس کے بعد ان میں کتنی ہی گمراہیاں پھیل گئی ہوں، وہ کتنی ہی گمراہیوں میں جا پڑے ہوں، لیکن وہ اہل کتاب کہے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے کسی عامل یا گورنر نے یہ خط لکھا کہ ہمارے یہاں اہل کتاب بستے ہیں، تورات پڑھتے ہیں اور یعظمون یوم السبت، ہفتے کے دن کی تعظیم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، قیامت کے قائل نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عامل کے جواب میں یہ بات لکھی کہ یہ بھی اہل کتاب کا ایک فرقہ ہی سمجھا جائے گا۔ تو ان کے عقائد چاہے کتنے ہی فاسد ہو چکے ہوں اور کتنی ہی برائیاں ان میں در آئی ہوں، لیکن وہ کتاب پر عمل کرنے کے قائل ہوں یا کتاب کو مانتے ہیں، چاہے وہ محرف ہی ہو، تو وہ اہل کتاب ہی شمار ہوں گے، جب تک وہ بالکلیہ یہودیت یا نصرانیت کو ترک نہیں کر دیتے وہاں تک وہ اہل کتاب میں شمار ہوں گے۔ تو یہ بات ہوئی ان کی اہل کتاب ہونے کی شرط کے بارے میں کہ صرف آسمانی کتاب پر عمل کرنے کے وہ دعوے دار ہوں، اتباع کے دعوے دار ہوں، تو وہ اہل کتاب سمجھے جائیں گے۔ تو ایسے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ ذبیحہ اور نکاح ان کی عورتوں سے، یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح بھی حلال ہے، لیکن مسلمان عورتوں سے ان کا نکاح حلال نہیں ہوگا۔ ذبیحہ دونوں طرف سے ہیں، ہمارا ذبیحہ ان کے لیے حلال، ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال، لیکن جب نکاح کی بات آتی ہے تو وہاں اہل کتاب کی عورتیں تو مسلمانوں کے ماتحت آ سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی عورتیں اہل کتاب کے ماتحت نہیں جا سکتی۔ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا، لہذا مسلمان عورتیں کسی عیسائی یا یہودی کے ماتحت نہیں جا سکتی۔ یہ دونوں چیزیں خاص طور پر کیوں حلال کی گئی ہیں؟ تو اس میں محققین مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اہل کتاب کے اندر بیسیوں تحریفات ہوں، لیکن ان تحریفات کے باوجود بیسیوں برائیاں ہوں، لیکن ان برائیوں کے باوجود دو باتوں میں وہ اسلام کے مطابق ہیں، ان کا مذہب اسلام کے مطابق ہے۔ اس میں سے ایک بات ذبح، کہ ان کے یہاں عقیدتاً یہ بات ضروری ہے اور لازم ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ ان کے یہاں بھی اگر اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا جانور تو وہ مردہ کہتے ہیں، تصور کرتے ہیں، حلال نہیں ہے۔ اور نکاح کے معاملے میں بھی ان کے یہاں وہی باتیں ہیں جو ہمارے یہاں ہیں، یعنی اسلام کے مطابق ہیں۔ مطلب یہ کہ اسلام نے جن عورتوں سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ہے انہی عورتوں سے نکاح کرنے کو اہل کتاب میں بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو ان دو باتوں میں اشتراک کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال اور ان کا ذبیحہ بھی حلال۔ جمہور صحابہ اور تابعین تو قرآن کریم کی واضح تصریح کے حساب سے فی نفسی ہی ان سے نکاح کرنے کو جائز کہہ دیتے ہیں، لیکن تاہم کراہت سے خالی نہیں۔
صحابہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مطمئن نہیں تھا اہل کتاب عورت سے نکاح کرنے پر، کہ کوئی مسلمان اہل کتاب عورت سے نکاح کرے یہ درست نہیں ہے، دل مطمئن نہیں تھا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس سلسلے میں پوچھا جاتا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سورہ بقرہ کی وہ آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے، اور لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ مومنہ بادی بہتر ہے تمہارے لیے مشرک سے، اگرچہ وہ تمہیں بہتر لگے، خوبصورت لگے، اچھی لگے، تمہارے دل کو بھا جائے۔ یہ آیت پڑھ کر یوں فرماتے تھے کہ بولا ان سے بڑا مشرک کون ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے۔ میمون ابن مہران نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم ایسی بستی میں رہتے ہیں جہاں اہل کتاب کی آبادی زیادہ ہے، تو کیا ہم ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی۔ نمبر 1 ابھی جو عرض کی گئی سورہ بقرہ کی کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ نمبر 2 یہ آیت وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ تو میمون ابن مہران نے کہا کہ حضرت یہ آیت تو میں جانتا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ یہی 2 آیتیں پڑھ کر سنائی کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مطمئن نہیں تھا اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے پر۔ تاہم جمہور صحابہ اور تابعین فی نفسی ہی قرآن کریم کی جو نصوص ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کو جائز ضرور قرار دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کراہت سے خالی نہیں، کیونکہ ان سے نکاح کرنے میں بہت سے مفاسد ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن پہنچے تو وہاں ایک یہودیہ سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور یہ کہا کہ تم اس عورت کو طلاق دے دو۔ تو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا وہ میرے لیے حرام ہے؟ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہودیہ تمہارے لیے حرام ہے، لیکن چونکہ ان کی عورتوں میں عام طور پر عفت اور پاک دامنی نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے، تو اگر ان سے نکاح کیا جائے گا تو اس راستے سے ہمارے گھروں میں بدکاری، بے حیائی اور عریانیت اور فحاشیت جگہ پکڑے گی، ہمارے گھروں میں یہ چیزیں داخل ہو جائے گی۔ اور محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خط لکھا، اس خط کی عبارت یہ تھی کہ اعظم علیک الا تدع کتابی، میں تمہیں قسم دے کر یہ بات کہتا ہوں کہ تم یہ خط زمین پر رکھنے سے پہلے حتی تخلی سبیلہا، اس کو آزاد کر دیں۔ کیوں؟ اخاف ان یقتدیک المسلمون، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ مسلمان آپ کی اقتدا کریں گے، کیونکہ آپ کا ایک نام ہے، آپ کا ایک مقام ہے، مسلمان آپ کی اقتدا کریں گے۔ فَيَخْتَارُوا نِسَاءَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، اور وہ پسند کریں گے، اختیار کریں گے، نکاح کریں گے اہل ذمہ کی عورتوں سے، یعنی کتابی عورتوں سے۔ لِجَمَالِهِنَّ، کیوں؟ ان کے جمال کی وجہ سے، ان کے اندر حسن و جمال تو ہے، لیکن وہی بات ہے کہ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ ایک سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، دوسرے سے خوش ہوتا ہے دل۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، میں اپنے متعلق طالبات ہیں ان سے کہا کرتا ہوں کہ دل کی خوشی کا سامان اختیار کرنا چاہیے یا
آنکھوں کی خوشی کا سامان اختیار کرنا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ دل کی خوشی کا سامان اختیار کرنا چاہیے. تو شاعر کہتا ہے کہ حسن صورت چند روزہ، نہیں یہ خوبصورت چہرہ چند روزہ ہے. ایک عمر جاتی ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، چمڑی ڈھلک جاتی ہے، وہ رونق نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے. حسن والوں کی گلیوں سے گزرنا نہیں، زہر پی لینا مگر دل لگانا نہیں. گل گئی گلشن گئی، گئی ہونٹوں کی لالی، اب تو میرا پیچھا چھوڑ ہو گئی بچوں والی. تو بچے ہو جانے کے بعد وہ رونق نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے. تو حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. ہاں سیرت، عادات، اخلاق، کیریکٹر تو وہ مستقل چیز ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اس میں زوال عام طور پر آتا نہیں ہے. ایک سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، یعنی حسن صورت سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا خوبصورت ہے، کتنی اچھی ہے، اور دوسری سے خوش ہوتا ہے دل. یعنی حسن سیرت ہوگی تو دل کی خوشی کا سامان ہوگا. تو بہرکیف حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ فَيَخْتَارُ نِسَاءَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِجَمَالِهِنَّ، اہل ذمہ کی عورتوں سے وہ نکاح کریں گے ان کے جمال کی وجہ سے. وَكَفَى بِذَلِكَ فِتْنَةً لِلْمُسْلِمِينَ یا لِنِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کافی ہے مسلمان عورتوں کی مصیبت کے لیے کہ لوگ پھر مسلمان عورتوں کو ترجیح نہیں دیں گے، کہتابیوں سے شادی کریں گے، اور مسلمان عورتوں کے لیے بڑی مصیبت کا سامنا کرنا ہوگا. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خیر القرون کا دور ہے، اور ان کے سامنے تو صرف یہ بات تھی کہ ان کے اندر عفت اور پاک دامنی نہیں ہوتی، تو ان سے نکاح کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے حیائی در آئے گی اور اسی طریقے سے گندگی در آئے گی، تو اس وجہ سے آپ نے پسند نہیں فرمایا. لیکن بعد میں ایسے واقعات ہوئے کہ صرف بے حیائی اور فحش اور عریانیت کا گھر میں در آنا نہیں، بلکہ کتابی عورت سے نکاح کیا تو وہ اپنا مسلمان شوہر تو اس کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھی سازش کرتی ہیں اپنے لوگوں سے مل کر کے. تو یہ باتیں بعد میں بھی وجود میں آئیں. تو اگر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دور میں ہوتے ہیں تو ان کا کیا ریئیکشن ہوتا؟ آج کل کے یورپ کے اندر جو اپنے آپ کو یہود یا نصارہ کہلاتے ہیں، وہ مردم شماری کے اعتبار سے یہود اور نصارہ ہے، حقیقت میں لامذہبیت ہے، ایدھسٹ ہے، ان کا کوئی مذہبی نہیں ہے. نہ وہ تورات کے کتاب اللہ ہونے کے قائل ہیں، نہ انجیل کے کتاب اللہ ہونے کے قائل ہیں، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہیں. تو جب ایسوں کی عورتیں ہوگی، ایسوں کی بیٹیاں ہوگی، تو ان سے نکاح کرنے کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہیں؟ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، تب بھی ان کے اندر بہت سی وہ خرابیاں ہیں کہ اگر ان سے نکاح کر لیا تو وہ خرابیاں ہمارے آنے والی نسل کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں. تو جمہور صحابہ اور تابعین اگرچہ فی نفسی ہی جائز قرار دیتے ہیں، لیکن ان مفاسد اور خرابیوں کی وجہ سے وہ مکروہ کہتے ہیں، ناپسندیدہ کہتے ہیں. اور خصوصاً آج کے دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات خیر القرون کے دور کی ہے، اور اس وقت ان کی دوربین نگاہ نے وہ چیز دیکھ لی تھی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت کو آزاد کر دینے کو کہا، طلاق دینے کو کہا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اہل کتاب کی کسی عورت سے نکاح کر لیا تھا، تو حضرت عمر نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا اور یہ اظہار کیا تھا کہ ان کو طلاق دے دی جائے. تو آج کے دور میں ہوتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا، ان کا رد عمل کیا ہوتا، ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. لہذا اور آج کے دور کے تو نام نہاد ہیں، صرف مردم شماری کے اعتبار سے وہ یہود اور نصارہ کہلاتے ہیں یا اہل کتاب کہلاتے ہیں. تو صرف مردم شماری کے اعتبار سے کوئی یہود اور نصارہ نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے جو کریٹیریا یا جو معیار شریعت کی جانب سے درکار ہے، اس معیار پر وہ پودر اترے تب جا کر کے وہ اہل کتاب سمجھے جائیں گے. لیکن اس پر اتر بھی گئے اس صورت میں بھی کراہت سے خالی نہیں ہے. اذا آتیتموہن، جب تم ان عورتوں کو ان کا مہر دے دو، مطلب باقاعدہ نکاح کرو، داشتہ کے طور پر نہیں کہ ان کو رکھ لیا رکھیل کی طرح گھر میں، یہ نہیں. محسنین جنون، یعنی
ان کو ٹھیک طریقے سے نکاح میں لانے والے ہو، اپنی قید میں لانے والے ہو، پانی بہانے والے نہ ہو، مستیاں نکالنے والے نہ ہو، اور چھپی آشنائی کرنے والے نہ ہو، یعنی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا چکر نہ ہو. باقاعدہ اگر نکاح کرو تو ٹھیک ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان سے منکر ہو جائے، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو قطعی طور پر حلال قرار دیا ہے اس کو حلال نہ سمجھے، اور جس چیز کو قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہ سمجھے. یہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو ایسے شخص کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایک مسلمان ہے، علیاذ باللہ، خدا نخواستہ، لا قدر اللہ ولا فعل اللہ، اللہ تمام کی حفاظت فرماوے، وہ مرتد ہو کر کے یہودی بن گیا یا عیسائی بن گیا، تو وہ مرتد ہی سمجھا جائے گا. ایسے یہودی اور عیسائی کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال اور درست ہوگا نہیں. اسی طریقے سے مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان قطعیات، یعنی جو مؤمن بھی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا قطعیات میں شامل ہیں، ان قطعیات میں سے کسی چیز کا منکر ہوا تو ایسے مسلمان کا ذبیحہ بھی درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.